میرے ایک اشارے پر کاشان کو جیل بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ خدا خود اس سے بدلہ لے گا۔ دونوں چی بچی تو ہوئے مگر میری بات مان گئے۔ چند دن کے اندر اندر پیٹر اور پیٹریشیا نے مجھے اسی اسٹور میں ملازمت دلا دی جہاں وہ خود کام کرتے تھے۔ مجھے وہی کام ملا جو پہلے پیٹریشیا کرتی تھی، یعنی شراب کے کاؤنٹر پر سیلز گرل۔ میں یہ جاب سن کر بوکھلا گئی تھی، مگر اس وقت اسٹور میں یہی ایک جگہ خالی تھی، لہذا مجبور ہو کر میں نے حامی بھر لی۔ یہ بڑا تلخ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے کوئی جاب بھی نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے کوئی ایسا تجربہ تھا کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے جیسے تیسے اپنی پوری مستعدی اور محنت سے اپنا کام کرنا سیکھ لیا اور لوگوں سے ڈیل کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ شروع میں مجھ پر اسٹور کی انتظامیہ نے کڑی نظر رکھی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ سب میری تعریف کرنے لگے۔ خاص کر اسٹور کا منیجر میرے کام سے بہت خوش تھا، اور اس کی وجہ بھی جلدی میری سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ کہ مجھ سے پہلے اس کاؤنٹر پر جو بھی سیلز گرل آتی تھی وہ یہاں کے قیمتی مشروبات یا تو خود استعمال کرتی تھی یا پھر اپنے دوستوں کو پارسل کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے اسٹور والوں کو نقصان ہوتا تھا۔ مگر میں تو شراب پیتی ہی نہیں تھی، نہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا، لہذا میری محنت اور ایمانداری سے پہلی بار اسٹور والوں کو اس شاپ سے کافی فائدہ ہوا۔ چنانچہ انتظامیہ نے میرے کام سے خوش ہو کر میری تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیا۔ کہ وہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک دن کاشان دکان پر آ گیا۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے مطلب کی کوئی بوتل تلاش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی پسند کی بوتل چپکے سے اس کو دے دوں اور یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اس کے پیسے ادا کر دے، لیکن وہ نہیں مانا اور مجھے کوستا ہوا چلا گیا۔ چاروں ناچار میں نے اس کی قیمت اپنے پلے سے ادا کی۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ وہ آتا اور جو بھی جی چاہتا لے کر چلا جاتا۔ پیسے مجھے ادا کرنے پڑتے۔ میری یہ نئی نوکری تھی، مجھے بہت چھوٹی سی تنخواہ ملتی تھی، میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ میں نے پریشان ہو کر یہ بات پیٹر اور پیٹریشیا کو بتا دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کچھ نہیں سنا، مجھے لے کر سیدھے کاشان کے فلیٹ پر جا دھمکے۔ میں نے بڑی مشکل سے پیٹر کو باہر ٹھہرایا اور پیٹریشیا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کاشان گھر میں اکیلا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور مجھے فوراً وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کی پسند کے اسٹور میں سیلز گرل ہو کر بھی اس کی مدد نہیں کر رہی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، پیٹریشیا بیچ میں آ گئی۔ اس نے جب کاشان کو لندن کے قاعدے قانون کا حوالہ دیا تو کاشان کی سٹی گم ہو گئی۔ پیٹریشیا برطانوی لڑکی تھی، اس کی دھوس میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے کاشان سے کہا کہ قانون کے مطابق وہ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری قبول کر لے۔ مگر کاشان نے اس ذمہ داری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار بلکہ آنن فانن اس نے ایک پرچہ لے کر تحریری طور پر مجھے طلاق دے دی۔ میں اکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اب میرے لیے وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ 1 سال پہلے کراچی سے شروع ہونے والی کہانی لندن میں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ پیٹریشیا بمشکل مجھے وہاں سے واپس لا سکی۔ چند دن میں تمام قانونی معاملات نمٹا دیے گئے۔ میں نے اس سے نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ شکوہ نہ شکایت، بلکہ اپنا مہر بھی اسے معاف کر دیا اور اپنے بچے کے ساتھ پیٹریشیا کے گھر مستقل طور پر شفٹ ہو گئی۔ اب میں نے اسٹور میں پورے انہماک سے کام شروع کر دیا۔ شروع میں منّے کو پیٹریشیا کے پاس گھر پر ہی چھوڑ جاتی تھی۔ وہ بھی اس سے خوب ہل گیا تھا اور پیٹریشیا بھی اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ لیکن جب پیٹریشیا کو بھی ملازمت مل گئی تو میں نے اسے بیبی کیئر سینٹر والوں کے پاس چھوڑنا شروع کر دیا۔ اسٹور میں میرا واسطہ کاروباری امور سے پڑتا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں کامرس پڑھی تھی اور تم نے مجھے کامرس کے جدید اصول سمجھائے تھے۔ اس وقت میرے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہ سب کچھ میں اپنے کام میں بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اپنی المناک زندگی کے غم بھلانے کے لیے خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں غرق کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کاؤنٹر پہ میں کام کرتی تھی، سیلز کے لحاظ سے اسٹور میں سب سے آگے نکل گیا۔ انتظامیہ میرے کام اور میری کارکردگی سے بہت خوش تھی۔ اب انہوں نے مجھے پورے اسٹور کے اکاؤنٹس اور دیکھ بھال کے کام پر لگا دیا۔ انتظامیہ دورے پر آنے والے کمپنی کے حکام اور اعلیٰ افسران کے سامنے مجھے فخریہ پیش کرتی تھی۔ اس دوران آہستہ آہستہ پورے اسٹور کی مینجمنٹ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ چند سالوں میں میں نے اپنی محنت، لگن اور ایمانداری سے
علاقے میں موجود دیگر کمپنیوں کے اسٹورز کو سیلز کے شعبے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے مجھے اپنے ہیڈ آفس میں بلا لیا، جہاں مجھے مینجمنٹ کی اعلیٰ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس دوران پہلی بار کمپنی کے مالک اور ڈائریکٹر نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ مجھ سے پہلے میری کارکردگی کی رپورٹ ان تک پہنچ چکی تھی۔ میری زندگی کی فائل ان کے سامنے میز پر موجود تھی۔ وہ ایک ٹھیکنے قد کے گول مٹول سے آدمی تھے، آدھے سر سے گنجے، باروب، نظم و ضبط کے پابند، ایک روایتی انگریز۔ انہوں نے میری فائل دیکھی، پھر مجھے دیکھا، میرے کام سے متعلق کچھ باتیں کی، پوچھا کہ مجھے کہیں کسی کام میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو میں انہیں بتاؤں۔ میں نے اپنی حوصلہ افزائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کمپنی کے معاملات سے زیادہ جب میری ذات کے متعلق سوالات کیے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ عام طور پر باس اپنے ملازمین سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ میری بے چینی کو بھانپ گئے۔ پھر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ میں کچھ خیال نہ کروں، ایکچولی وہ میری جتنی ایک لڑکی کے باپ ہیں، اور جس کارکردگی کا مظاہرہ میں نے کمپنی میں کیا تھا وہ اس سے بہت متاثر تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی بھی میری طرح کمپنی کے معاملات میں دلچسپی لیتی اور لگن سے کام کرتی، لیکن ان کے لاکھ کہنے سننے پر بھی اس نے کوئی خاص کارگزاری نہیں دکھائی تھی۔ اس کا دل کام میں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا نام مارگریٹ تھا۔ ان کے بعد کمپنی کی ذمہ داری اسی نے سنبھالنی تھی، لیکن جس چیز نے ان کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا وہ زندگی کے بارے میں اس کا غیر سنجیدہ رویہ تھا۔ وہ کسی چیز کو سیریسلی لیتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مارگریٹ جب بہت چھوٹی تھی تبھی اس کی ماں نے ان سے کسی وجہ سے طلاق لے لی تھی۔ تب سے جیسے تیسے انہوں نے اسے پالا تھا۔ شاید اسی وجہ سے مارگریٹ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی تھی اور اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو سکی تھی۔ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے مارگریٹ کے لیے وہ وقت نہیں نکال سکے تھے، جس کی وجہ سے وہ غلط سوسائٹی میں چلی گئی تھی اور اب منشیات بھی استعمال کرنے لگی تھی۔ وہ بڑے غمزدہ لگ رہے تھے اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ مجھ سے تھوڑا سا فیور چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ رکھوں اور اسے کمپنی کے کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے حقائق سے بھی آگاہ کروں اور اسے وہ اچھی باتیں سکھاؤں جو وہ بھول چکی ہے۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی بااثر اور مالی طور پر انتہائی مستحکم اور سماجی حیثیت کے مالک تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے ایک سے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر اتالیق کو ہائر کر سکتے تھے۔ پھر آخر انہوں نے کیا سوچ کر یہ ذمہ داری میرے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ Thanks for watching. Like, subscribe, comment. میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں، شادی شدہ تھی، پھر طلاق ہو گئی، کیوں ہو گئی یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ وہ میرے بچے کے بارے میں بھی جانتے تھے، میں کہاں کس کے ساتھ رہتی ہوں یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ میرے گھر کی باہر کی تمام مصروفیات ان کے علم میں تھیں۔ میری اپنے گھر اور اپنے بچے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں تھا، میں کسی ہوٹل یا کلب کی ممبر بھی نہیں تھی۔ میری مصروفیات بس اتنی تھیں کہ کبھی کبھی لائبریری چلی جاتی تھی، جہاں پاکستانی کتابیں، رسالے، اخبارات پڑھا کرتی تھی یا ہلکا پھلکا سافٹ میوزک سنتی تھی۔ میری شخصیت اور اعلیٰ کردار کی بدولت کمپنی میں سب لوگ میری عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے خوش ہو کے بتایا کہ ان خوبیوں کی حامل کوئی اور عورت پوری کمپنی میں نہیں ہے، اور وہ کسی ایکسپرٹ کے بجائے مجھ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میری صحبت میں رہ کر مارگریٹ کی اصلاح کے زیادہ امکانات تھے۔ میرے باس کوئی معمولی ذہن کے آدمی نہیں تھے، وہ اس مقام تک اپنی قابلیت کے بل پر ہی پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً مجھ سے بات کرنے سے پہلے انسانی نفسیات کے اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھا ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی اور کی نسبت مجھ سے زیادہ اسپائر ہو سکتی تھی، کیونکہ میں اور وہ ہم صنف تھیں اور اس کے لیے مجھے فالو کرنا آسان تھا۔ اس وقت مجھے ایک بات سے زیادہ ایک مہربان اور فکرمند باپ لگ رہے تھے، جسے اپنی بیٹی کا مستقبل عزیز تھا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کیونکہ میں باہر ایک ملازم تھی اور وہ مجھ سے ایک طرح سے درخواست گزار تھے۔ ان کی بیٹی مارگریٹ اس وقت آفس میں ہی کہیں موجود تھی۔ وہ پیار سے اسے مارگو کہتے تھے۔ انہوں نے اسے بلایا اور اسے تاکید کی کہ وہ میری اسسٹنٹ بن کر میرے ساتھ کام کرے گی اور میری ہر بات مانے گی، اور میں اسے کمپنی کے اہم کام انجام دینے کی تربیت دوں گی۔ وہ ایک بالکل نوجوان سی لاوالی طبیعت کی، تقریباً میری ہم عمر ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بات کو غور سے سنا اور بس ایک لفظ کہا، اچھا۔ بڑی محنت، مشقت اور صبر آزما جدوجہد کے بعد میں نے مینجمنٹ کے اعلیٰ کورسز پاس کر لیے تھے، اور جب میں نے مارگریٹ کے ساتھ کام شروع کیا تو شروع میں مجھے بہت دقت ہوئی۔ وہ اکثر سگریٹ پیتی، کبھی کبھی وہ کام کے دوران ہی بوتل نکال لیتی، مجھے سخت کوفت ہوتی۔ وہ ہر وقت مجھ سے رسی توڑانے کی کوشش میں رہتی تھی۔
عام حالات میں شاید میں اسے نظر انداز کر دیتی، مگر اس کے شفیق اور مہربان باپ کی وجہ سے میں نے اس پر بہت محنت کی، اور بالآخر سال بھر کی شبانہ روز محنت کے بعد میں مارگریٹ کو اس کی گندی عادتوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنے گھر لانا بھی شروع کر دیا۔ اس کو میرا بچہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں بہت نرمی سے اسے اچھی باتیں سمجھاتی رہتی تھی۔ اس سے اتنا ہوا کہ اس نے میرے سامنے سگریٹ وائن پینا چھوڑ دیا، کیونکہ میرے گھر میں میرے اور میرے بچے کے سامنے اخلاقاً وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے اسے کمپنی کے معاملات میں حصہ لینے پر بھی آمادہ کر لیا، حالانکہ مجھے خود اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ پر جب میں نے اپنے باس کو رپورٹ دی تو انہوں نے دوسرے دن مجھے اپنے پرسنل پرائیویٹ آفس میں بلایا اور مجھے بتایا کہ میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کاروباری اداروں کے لیے ایشیائی ممالک میں مجھے اپنا خاص نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اب میری حیثیت ایشیا بھر میں پھیلی ہوئی کمپنی کی تمام شاخوں کے نگراں اور منیجر کی سی تھی، ایک سینئر ایگزیکٹو۔ مجھے وہ تمام سہولتیں اور مراعات حاصل ہو گئی تھیں جو کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں کو حاصل ہوتی تھیں: بہترین تنخواہ، بہترین رہائش گاڑی، باوردی شوہر اور دنیا بھر میں مفت ہوائی سفر اور بہت کچھ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ میں ان کی بیٹی مارگریٹ کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں اور دنیا بھر میں جہاں بھی کمپنی کے کسی کام سے جاؤں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ اس کی تربیت ہو۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ مارگریٹ کی وجہ سے وہ میرے بہت احسان مند۔ مجھ سے جواب میں کچھ نہیں کہا گیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ اب میں ان کی بیٹی کی طرح ہوں۔ اب میں خود کو کمپنی کی کارندہ نہ سمجھوں اور ان کو اپنا بزرگ، اپنا بڑا سمجھوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن دل کا سکون کہیں نہیں تھا۔ اب پاکستان آنا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن میں نے یہاں آنے سے دانستہ گریز کیا۔ یہاں موجود میرے اپنوں نے مجھے جس اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، وہاں سے نکل آنا ہی میرے لیے غنیمت تھا۔ پھر بھی میں نے ان سب کا بہت خیال رکھا تھا، انہیں کبھی نہیں بھولی۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو قیمتی تحفے تحائف ارسال کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں سب کی نظر میں اہم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے اپنے پاس بلانے اور دیکھنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ انہیں میری زندگی کے دکھوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک دو بار واپس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں مجھے لکھا کہ میں یہاں لندن میں ہی سیٹ رہوں۔ پھر میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ اب بھی اپنے آپ میں گم بول رہی تھی۔ بابر سوچ رہا تھا کہ اس دھان پانسی لڑکی نے ان پہاڑ جیسے غموں کا سامنا کیسے کیا ہوگا۔ میں نے زندگی کی مشکلات پر کسی قدر قابو پا لینے کے بعد کراچی میں موجود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے تمہاری خیریت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ زینت نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک بار معلوم ہوا تھا کہ تم کراچی آئے تھے۔ میں نے تم سے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن تم واپس جا چکے تھے۔ تمہارے کسی دوست، کسی جاننے والے کو بھی تمہارے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ تمہارے شپ کا نام اور منزل مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا، ورنہ میں تمہیں اپنا آداب و سلام ضرور بھیج دیتی۔ پھر بعد میں تم نے گھر بدل لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا تم سے ایک چھوٹا سا رابطہ بھی ٹوٹ چکا ہے اور تم دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے ہو۔ لیکن ہمارے دل کا دیا بجھا نہیں۔ ہم تمہیں کیسے بھلا سکتے تھے؟ زندگی میں ہمیں ایک ہی تو مخلص دوست ملا تھا، جس پر ہمیں خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، جو ہمارا مان تھا۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوتے، اسے آواز دیتے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا آتا، ہمیں اس کا پورا یقین تھا۔ زینت کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں مضبوطی تھی، ایک اعتماد، ایک مان تھا۔ بابر گویا الف لیلا کی کسی داستان میں گم تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھا تھا کہ اگر ذرا ہلا تو پتھر کا بن جائے گا۔ میں نے اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا، لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اسے پاکستان ضرور واپس لے جاؤں گی۔ میں اس ماحول میں اسے ایک دوسرا کاشان بنانے پر ہرگز تیار نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن مجھے کمپنی کی طرف سے پاکستان جانے کا حکم ملا۔ یہاں کمپنی نے کچھ نئی برانچیں کھولی تھیں۔ ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے کمپنی نے میرا انتخاب کیا تھا، کیونکہ میں یہاں کی شہری تھی، یہاں کی زبان اور حالات کو بخوبی جانتی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے کیا بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوئی۔ بس یہ سوچ رہی تھی کہ جاتے وقت میں کیا تھی، اور اب واپسی میں میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میرے گھر والے میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ میں ایک دو دن ان کے ساتھ گزار کے اپنی کمپنی کے بنگلے میں منتقل ہو گئی تھی۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.